السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر نارتھ بنگال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اردو آنرس CBCS پیٹرن کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیمسٹر 4 پیپر CC 408 میں آنے والے سوال مولوی نذیر احمد کے ناول نگاری کا خصوصی مطالعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ لوگ دھیان سے دیکھیں، اس میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے معنی کو پہلے میں بتا رہا ہوں، معنی کو دھیان سے دیکھیں۔ تو پہلا معنی جو ہے کیا ہے؟ اکثریت۔ پہلا معنی کیا ہے؟ اکثریت۔ اکثریت کے معنی کیا ہیں؟ کسی ملک میں وہ گروہ جو تعداد میں دوسروں سے زیادہ ہو۔ کسی ملک میں وہ گروہ جو تعداد میں دوسروں سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مصروف۔ مصروف۔ مصروف کے معنی کسی کام میں مشغول رہنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جمہور۔ جمہور کے معنی کیا ہے؟ آدمیوں کا بڑا گروہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فراوانی۔ فراوانی کے معنی کیا ہے؟ کثرت یا پھر زیادتی۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے؟ کثرت تو ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہے؟ طنز۔ کیا ہے؟ طنز، جو تانا نہیں کستا ہے کسی کو، تو طنز۔ طنز کے معنی کیا ہے؟ تانا یا پھر ہنسی اڑانا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تضحیک۔ تضحیک کے معنی کیا ہے؟ ہنسی اڑانا یا پھر تضلیل۔ ہنسی اڑانا یا پھر تضلیل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تردید۔ کیا ہے؟ تردید۔ تردید کے معنی کیا ہے؟ منسوخ کرنا یا پھر رد کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تبلیغ۔ تبلیغ کے معنی پیام پہنچانا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ترویج۔ ترویج کے معنی سکہ چلانا۔ ترویج کے معنی سکہ چلانا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دیباچہ۔ دیباچہ کے معنی کیا ہے؟ تعارف یا پھر تمہید۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وسیع۔ کیا ہے؟ وسیع۔ وسیع کا معنی کیا ہے؟ لمبا چوڑا یا پھر کشادہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فالج۔ فالج کیا ہے؟ ایک بیماری ہے، وہ بیماری جس میں عموماً نصف جسم یعنی کہ آدھا جسم اور کبھی کبھی پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی اسی بیماری کی وجہ سے کیا ہوئی تھی؟ وفات ہوئی تھی۔ کس کی؟ ڈپٹی نذیر احمد کی۔ کون سی بیماری؟ فالج کی بیماری۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد کی ناول نگاری کا خصوصی جائزہ پیش کیجیے۔ تو اس طرح جواب میں لکھنا ہے۔ تو کیا ہے کہ اردو زبان میں سب سے پہلے جس شخصیت نے باقاعدہ طور پر ناول نگاری کا آغاز کیا اس کا نام مولوی نذیر احمد ہے۔ یعنی کہ اردو ناول جو سب سے پہلے جس نے آغاز کیا اردو ناول کی اردو زبان میں، تو اس کا نام کیا ہے؟ مولوی نذیر احمد، جس کو ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناقدین کی اکثریت نے مولوی صاحب کو اردو زبان کا پہلا ناول نویس تسلیم کیا ہے۔ اردو زبان کے جو ناقدین ہیں اس کی زیادہ تر لوگوں نے کیا کہا ہے؟ اردو زبان کا پہلا ناول نویس تسلیم کیا ہے۔ کس کو؟ ڈپٹی نذیر احمد کو، کیونکہ ان کے ناول نگاری کے فنی اور تکنیکی لوازمات پر پورے اترتے ہیں۔ اردو کا پہلا ناول مرۃ العروس ہے۔ تو اردو کا پہلا ناول کیا ہے؟ مرۃ العروس ہے، جو 1869 عیسوی میں لکھی گئی تھی، جو نذیر احمد نے لکھا تھا۔ اس کے بعد بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، اس کے بعد اور بھی ناول لکھے ہیں ڈپٹی نذیر صاحب نے، جیسے کہ کیا ہے؟ ابن الوقت۔ کیا ہے؟ ابن الوقت، رویائے صادقہ اور ایامہ۔ کیا ہے؟ ایامہ بھی لکھے ہیں۔ نذیر احمد نے یہ ناول انگریزی ادب سے متاثر ہو کر لکھے تھے۔ تو نذیر احمد نے یہ ناول انگریزی ادب سے متاثر ہو کر لکھے، لیکن ان کا ایک خاص مقصد بھی تھا، خصوصاً جب 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان اپنا قومی وجود برقرار رکھنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ نذیر احمد نے اپنے قصوں کے ذریعے سے جمہور کی معاشرتی اصلاح اور نئی نسلوں، خصوصاً طبقہ نسواں یعنی عورت طبقے کی
تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کے ناولوں کا مقصد مسلمانان ہند یعنی ہندوستانی مسلمانوں کا اصلاح اور ان کو صحیح راستے پر ڈالنا تھا۔ یعنی جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، اس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے ناول کے ذریعے سے مسلمانان ہند کو کیا کیا؟ مسلمانان ہند کی اصلاح کی کوشش کی اپنے ناولوں کے ذریعہ سے، اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی دھیان دیے۔ لیکن اصلاح کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو ادب کو اپنے ناولوں کے ذریعے بہترین کرداروں سے نوازا۔ ان کے ہاں دہلی کی ٹکسالی زبان کی فراوانی ہے۔ ان کے ناولوں میں دہلی کی زبان پائی جاتی ہے، لیکن ان پر ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنے ناولوں میں ناصح بن جاتے ہیں، یعنی نصیحت کرنے والے بن جاتے ہیں اور لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں۔ لیکن ان کے سامنے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد فن سے زیادہ ان کے یہاں اہم ہے، یعنی ان کے یہاں اہم ہے۔ جناب ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 کو ضلع بجنور میں ہوئی۔ تو جناب ڈپٹی نذیر احمد صاحب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ضلع بجنور میں۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 6 دسمبر 1836 کو۔ ان کے والد مولوی سعادت، والد کا نام کیا تھا؟ مولوی سعادت علی۔ وہ کیا تھے؟ معلم تھے، یعنی کہ عالم تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ تو سب سے پہلی تعلیم کہاں حاصل کی؟ اپنے والد صاحب کے پاس، دلی کے اورنگ آبادی مدرسے میں مولوی عبدالحق سے درس لیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اورنگ آبادی مدرسے میں مولوی عبدالحق سے کیا لیا؟ درس لیا۔ مدرسہ کی تعلیم کے بعد نذیر احمد نے دلی کالج میں داخلہ لیا، اور مدرسے کی تعلیم کے بعد کہاں چلے گئے؟ دلی کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں انہیں وظیفہ بھی مل گیا۔ دلی میں 8 سال گزارنے کے بعد بسلسلہ ملازمت، یعنی ملازمت کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں کہاں پہنچے؟ گجرات پہنچے، جہاں 80 روپے ماہانہ پر انہیں نوکری مل گئی۔ آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ مرۃ العروس ان کا سب سے مشہور ناول ہے۔ تو مرۃ العروس جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا کیا ہے؟ سب سے مشہور ناول ہے، جس کے کردار اکبری اور اصغری، 2 کردار اس میں مین ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہے اکبری اور دوسرا کیا ہے؟ اکبری، جو دونوں بہن ہیں، آج بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ناول جب شائع ہوا تھا تو حکومت نے 1000 روپے انعام سے نوازا تھا۔ تو جب مرۃ العروس شائع ہوا تھا تو اس وقت جو ہے حکومت نے کیا کیا تھا؟ 1000 روپے انعام سے نوازا تھا۔ 1869 میں شائع ہونے والے اس ناول کو زیادہ تر لوگ اردو کا پہلا ناول مانتے ہیں۔ تو مرۃ العروس جو ہے 1869 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں جو مین کردار ہیں کیا ہے؟ اکبری اور اصغری ہے، جو بہت ہی لائق قابل ہیں۔ اور یہ کب شائع ہوا تھا؟ 1869 میں، اور حکومت نے کیا کیا تھا؟ اس میں 1000 روپے انعام بھی دیا تھا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہے؟ ابن الوقت، اس کا ناول کیا ہے؟ ایک پھر ابن الوقت بھی نذیر احمد کا بہت مشہور ناول ہے۔ تو مرۃ العروس کی طرح ہی ابن الوقت جو ہے دوسرے درجے میں اگر دیکھا جائے تو ابن الوقت ہے، جو نذیر احمد کا بہت مشہور ناول ہے، جس میں مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن کلچر، تہذیب و تمدن کی نقالی پر طنز کیا گیا ہے۔ یعنی مغربی تہذیب میں جو چیز ہوتے ہیں اس کی نقل کرنے کو کیا کیا گیا ہے؟ طنز کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے خیال میں اس میں سر سید احمد خان کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، یعنی مذاق کا نشانہ بنایا گیا ہے، مگر ڈپٹی نذیر احمد نے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ وہ خود سر سید تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ سر سید کی مشن تبلیغ اور ترویج کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے تھے، اور وہ سر سید کے تمام نظریات اور تصورات کے قدردان تھے، اور مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اہم قومی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے ناولوں کے علاوہ جو اہم کام کیے ہیں ان میں قرآن کا ترجمہ، قانون، انکم ٹیکس، قانون شہادت بہت اہم ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی بیشتر کتابیں بہت مقبول ہوئیں، اور ان کی کتابوں کا انگریزی کے علاوہ پنجابی،
کشمیری، مراٹھی، گجراتی، بنگلہ، بھاکا وغیرہ میں ترجمے ہوئے، یعنی یہ سب بھاشا میں ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے، مرۃ العروض کا ترجمہ انگریزی میں 1903 عیسوی میں لندن سے شائع ہوا۔ تو مرۃ العروض کا ترجمہ جو ہے انگریزی میں کب شائع ہوا؟ 1930 عیسوی میں۔ کہاں شائع ہوا؟ لندن میں شائع ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے، 1884 عیسوی میں توبۃ النصوح کا ترجمہ سر ولیم میور کے دیباچہ کے ساتھ شائع ہوا، اور توبۃ النصوح کا ترجمہ سر ولیم میور کے دیباچے کے ساتھ شائع ہوا کب؟ 1884 عیسوی میں۔ اس کے بعد کیا ہے، ڈپٹی نذیر احمد کی خدمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، وسیع یعنی بہت ہی بڑا ہے۔ ان کی ادبی اور مغربی خدمات کے صلے یعنی بدلے میں برطانوی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ ان کی کام کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو برطانوی حکومت نے کیا دیا تھا؟ شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ آخری عمر میں ڈپٹی نذیر احمد پر فالج کا حملہ ہوا، فالج ایک بیماری ہے، اس کا حملہ ہوا تھا، اور 23 مئی 1912 عیسوی میں دہلی میں وفات پا گئے تھے۔ آخر میں آپ ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جاتے ہیں، جس کا جواب آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ تو سوال جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ سوال ہے، آج کا سوال ہے کہ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔